بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں کا معنی اور ترجمہ یہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے ان کی باتوں کو. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے گناہ کو بھی ہم لکھ لیں گے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہیں گے جلنے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک گستاخی کو بیان فرمایا ہے. انہوں نے اللہ کی شان میں جو گستاخی کی، جو بے ادبی کی، اس کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی، کون سے موقع پر نازل ہوئی؟ حضرات المفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے کے پاس سے گزرے. یہودی جانتے ہیں نا، آج کل جو اسرائیل کے نام سے مشہور ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں پر تقریباً 3 ہفتوں سے بمباری کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. تو ان کے مدرسے کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے اور جا کر ان سے کہا، وہاں یہودی عالم تھا فخاص ابن عازورہ، اس سے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے فخاص، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ تمہاری کتاب تورات کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، جو علامتیں، جو نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، وہ سب کے سب 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. تم اچھی طرح اسے جانتے ہو.
تو پھر کیوں تم ایمان نہیں لاتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اس پر اس کمینے یہودی عالم فخاص ابن عازورہ نے کہا، محمد کا خدا کیا فقیر ہے کہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اصل میں اس سے پہلے اور ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ دین کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اس آیت کو نازل کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اخلاص کے ساتھ حلال مال سے اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں خرچ کرنے والا کون ہے؟ اللہ اس کو کئی گنا ثواب عطا کرے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی دیتا ہے، کشادگی عطا کرتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، تنگ دستی دیتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر دین کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ نے قرض سے تعبیر کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، جس طرح کوئی آدمی دوسرے سے قرض لیتا ہے تو دینے والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ قرض لینے والا مجھے قرض واپس ضرور کرے گا۔ اسی طرح جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، دین کے راستے میں خرچ کرے گا، اسے ضرور ثواب ملے گا۔ اس کا یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض دینے کے نام سے تعبیر کیا۔ ہمارے بزرگان دین ایک مثال سے سمجھاتے ہیں اسے۔ ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے مال کا مالک بھی اللہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں ہماری جان کو بھی اللہ لے لیا، ہمارے مال کو بھی اللہ لے لیا۔ ہماری جان بھی اب ہماری نہیں ہے، ہمارا مال بھی اب ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ پھر بھی اللہ ہم سے پوچھتا ہے، مانگتا ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، اپنے بندوں کے لیے، غریب بیچاروں کے لیے، غریب بندوں کے لیے۔ اللہ کو کوئی ہمارے مال کی کیا ضرورت؟ اللہ کے پاس تو آسمان و زمین کے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہمارے مال کی اسے کیا ضرورت؟ ہمارے سے لے کے ہم میں سے جو غریب ہیں انہی کو اللہ دیتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے بزرگان دین مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ہمارے مال کا مال اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اس کا اگزامپل ایسا ہے جیسے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، باپ اسے 10 روپے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد باپ کیا کرتا ہے بیٹے سے، بیٹے مجھے دے باپ پیسے، پوچھتا نہیں پوچھتا۔ اب اگر وہ بیٹا باپ کے ہاتھ میں وہ پیسے رکھ دیتا ہے تو باپ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اب 10 روپے واپس کرنے کے بجائے کیا کرتا، 50 روپے دیتا پھر خوش ہو کے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح سے جس طرح باپ بیٹے کو مال دیا تھا، پھر اس سے جانچنے کے لیے کتنی محبت ہے باپ سے، باپ کیا کرتا، مجھے دے ماں بول کے پوچھتا ہے۔ تو جب بیٹا دے دیتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے 10 روپے واپس کرنے کے بجائے جتنا لیا اس سے بھی زیادہ 50 روپے دیتا، 100 روپے دیتا۔ اسی طرح بزرگوں اور دوستو، ہم کو جو مال دیا ہے اللہ دیا ہے، اور دے کے ہم ہی سے مانگ رہا ہے کہ اے بندو مجھے دو۔ اور جب ہم دیتے ہیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہمیں 1 روپے پر 700 گنا ثواب دیتا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ معنی یہاں بتانا مقصد تھا اللہ کو، اسی لیے اللہ نے اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض کا نام رکھا۔ تو بہرحال یہ معنی میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس فخاص ابن عازورہ کمینے عالم سے کہا کہ تم اللہ کے نام پہ قرض دو، اللہ کے نام میں خرچ کرو۔ تو اس پر اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا محمد کا خدا تو لگتا ہے فقیر ہو گیا ہے، اسی لیے ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، حالانکہ رحم دل تھے، جلدی غصہ آتا نہیں ان کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح نہیں تھے، جلالی بزرگ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مگر یہ رحم دل تھے۔ لیکن جب اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کو فقیر کہا، تو سنبھال نہیں سکے، تمانچہ مار دیا، تھپڑ مارا زور سے۔ اب اس وقت مدینے میں جو یہودی تھے ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، آپس میں ہم اتنا جزیہ دیں گے، مسلمان ہمارے جان کی مال کی حفاظت کریں گے، اس لیے ان کو قتل کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھا، معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اگر تو یہودی ذمہ نہ ہوتا، یعنی مسلمانوں کا تجھ سے، تمہارا ہم سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تو نے ایسی گستاخی کی ہے۔ یہ کہہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ تو یہ یہودی عالم بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر اس نے کہا کہ آپ کے ساتھی ابو بکر نے مجھے تمانچہ مار دیا۔ یہ نہیں بولا کیا گستاخی کیا، وہ بولا نہیں، جا کے شکایت لگا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلا کر پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ نے کیوں اسے تمانچہ مارا؟ یہ ہے اسلام کی خاصیت، یہ نہیں دیکھے کہ یہ یہودی ہے، یہ ابو بکر ہیں، میرے دوست ہیں، انہیں کیسے مار سکتے ہیں، یہ سب نہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اے اللہ کے نبی، اس نے اللہ کی شان میں یہ گستاخی کی، اس نے اللہ کو فقیر کہا، اپنے کو مالدار کہا، اس لیے میں نے اسے تمانچہ مارا۔ تو وہ مکر گیا، پھر گیا، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ یہودی اپنی جو ہے شرارت کو، اپنی مکاری کو دکھا دیا، میں تو بولا ہی نہیں ایسا، میں کیسے بول سکتا ہوں خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی حضرت ابو بکر کی تصدیق کے لیے، اس یہودی کی تکذیب کرنے کے لیے، حضرت ابو بکر کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اس یہودی کو جھوٹا بتانے کے لیے کہ ابو بکر سچے ہیں، اس نے ایسی ہی گستاخی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے یقیناً سن لی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، ان کی ایک ایک بات کو ہم نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں، لہٰذا اس کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا، اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اتنا ہی نہیں، یہ یہودی جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں وہ گناہ بھی ہم لکھ رہے ہیں ان کے نامہ اعمال۔ یہ جو یہودی تھے یہ اتنے کمینے تھے کہ حضرات انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 انبیاء کو صبح کے وقت میں قتل کر دیا، شام میں آ کر جو ان کے بزرگان دین بزرگ تھے، مشائخ تھے، انہوں نے جا کے ان کو نصیحت کی، تم نے یہ کیا کر دیا،
انبیاء کو قتل کر دیا، تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کو قتل کرنے والے بھی یہ یہودی تھے۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جھاڑ کے اندر چھپ گئے، تو انہوں نے کیا کر دیا، آرے سے کاٹ دیا، جھاڑ کے ساتھ آرا سے کاٹ دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو پوری دنیا کے عیسائی مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان کو بھی قتل کی سازش کرنے والے، پلاننگ کرنے والے یہی یہودی تھے، مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھت پھاڑ کر بچا لیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ان کا جو آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا، اسی پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ابھی بھی آسمان میں زندہ ہیں، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تب وہ جب داخل ہوئے یہودی تو دیکھا کہ عیسیٰ ہیں، اس کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ انہی کا ساتھی تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ نے، ان لوگوں نے تدبیر کی، سازش کی، اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ انہی کے آدمی کو قتل کروا دیا۔ تو یہ جو یہودی ہیں، قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جتنے بھی عیسائی ہوں گے اس وقت سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جائیں گے، لیکن یہودی اس وقت دجال کا ساتھ دیں گے۔ کس کا؟ دجال۔ دجال ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم رکھا ہوا آئے گا، جو اس کی بات سنے گا، اسے رب مانے گا، خدا مانے گا، اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ جو جنت میں داخل کیا تو وہ جہنم میں جائے گا سیدھا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے جہنم میں، اپنی جہنم میں داخل کرے گا، تو وہ سیدھا جنت جائے گا۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں سب بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب یہ سارا واقعہ پیش آئے گا۔ ایک مسلمان آدمی، پکا ایمان والا، دجال کے سامنے آئے گا۔ دجال پوچھے گا کیا تو مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں مانتا تجھے رب، تو اسے زمین پہ لٹا کے دو آدھا کر دے گا، دو آدھا، آدھا دھڑ ادھر ہوگا، آدھا دھڑ ادھر ہوگا، درمیان میں چلے گا۔ اس کے بعد دونوں کو جوڑ دے گا، پھر زندہ ہو جائے گا۔ تو اب بولے گا اب مانتا مجھے رب؟ تو وہ ایمان والا بندہ کہے گا مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا تو کانا دجال ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ اب یہ دجال کہاں نکلے گا، کہاں ظاہر ہوگا؟ تو حضرات محدثین کہتے ہیں کہ اسی علاقے میں، ملک شام میں، بیت المقدس، جہاں یہ لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ سب پر قبضہ کر لیں گے وہ لوگ، اور ان کے ساتھ دجال ظاہر ہوگا، اور یہ دجال کے لشکر میں ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں مینارے کے پاس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور دجال کو تلاش کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے۔ تو بہرحال یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابوں کے اندر، حدیث میں بیان فرمائی۔ تو میں نے کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے تو ایسا کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اسی لیے اللہ ہم سے کیا ہے، قرض مانگتا ہے۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو لوگوں کی 3 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت وہ بد نصیب جماعت جس نے اس آیت کے نازل ہونے پر کہا کہ ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے،
اسی لیے اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ لوگ بد نصیب۔ اور ایک جماعت بھی بد نصیب جماعت ہے، وہ جماعت جس نے اللہ کے قرض کے مطالبے کے باوجود اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ نہیں کیا، بخل کیا، کنجوسی کی، اللہ کے راستے میں انہوں نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، یہ لوگ بھی بد نصیب، یہ دوسری جماعت۔ اور تیسری جماعت ان مخلص مسلمانوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنی پیاری پسندیدہ مالوں کو، جان کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ چنانچہ حدیث کے اندر لکھا ہے، علامہ قرطبی علیہ الرحمہ ایک واقعہ ایک صحابی کا نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ۔ جب وہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے بندہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو الدحداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر خوشی سے کہا، اللہ کے نبی، کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو ابو الدحداء رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مدینے کے اندر 2 بہترین باغ ہیں، میں وہ دونوں باغ اللہ کے لیے قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک باغ اللہ کے لیے قرض دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وقف کر دو، لیکن اور ایک باغ اپنی بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھ لو۔ تو ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں باغوں میں سے ایک باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اور اس باغ میں کھجور کے 600 جھاڑ ہیں۔ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، میں وہ باغ اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، میں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن یجزیک اللہ بہ الجنہ، تب تو اللہ تمہیں اس باغ کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت مل جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ ایک باغ اللہ کے راہ میں وقف کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پہنچے تو دیکھا کہ جس باغ کو انہوں نے اللہ کے راہ میں وقف کیا تھا، اسی باغ میں حضرت ام دحدہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی اور ان کے بچے تھے۔ کوئی بچہ اس باغ کی کھجور کھا رہا تھا منہ میں لے کر، اور کوئی بچہ اپنی دامن میں کھجوروں کو لیا ہوا تھا۔ تو ابو الدحداء رضی اللہ عنہ گئے، جا کر بیوی سے کہا، اے ام دحدہ، میں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، میں نے اس باغ کو جنت کے بدلے میں اللہ کو قرض دے دیا ہے، اس لیے تم ابھی کے ابھی بچوں کو لے کے اس باغ سے نکل جاؤ۔ وہ بھی صحابیہ تھی۔ کیا کہا؟ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، تم نے بہت اچھی تجارت کی ہے، کتنے نفع کی تجارت ہے، کتنے نفع کا سودا ہے۔ آج کل کی ہماری بیویاں رہتی تو کیا کرتے؟ گھر میں رکھتے نہیں، مار بڑا رکھتے، تھا سو وہ بھی اٹھا دے ڈال آگے۔ وہ تو صحابیہ تھی، جانتی تھی دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت اصل ہے، دنیا کا مال کچھ نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کو مبارکبادی دی کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے نفع کا سودا کیا ہے، تم نے نفع کا بیپار کیا ہے، نفع کی تجارت کی ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ کہہ کر جن بچوں کے منہ میں کھجوریں تھی، ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھجور کو وہاں پھینک دیا۔ جن کے بچوں کے دامن میں کھجور تھے، انہیں لے کر اس باغ میں ڈال دیا اور بچوں کو لے کے باہر آ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا حضرت ابو الدحدہ کا اور ام دحدہ کا یہ واقعہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من عزق رداح
ودار فیاح لأبی الدحداح، کتنے لمبے لمبے کھجور کے درخت، کتنے عالیشان اونچے اونچے محلات جنت میں ابو الدحداح کے لیے تیار، ابو الدحداح کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بشارت حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملا، یہ نصیحت ملی کہ ہمیں اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے ماننا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ چاہے دنیا اس کو صحیح سمجھے چاہے اسے غلط سمجھے، لیکن اب اللہ کہہ دیا تو اسی میں بھلائی ہے ہماری، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ یہ سمجھ کر کہیں اگر دین کا تقاضا ہو رہا ہے، ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ تم اپنے جان کی قربانی دو، اپنے مال کی قربانی دو، تو ہمیں اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہیے۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے اسے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ایک ایک حکم کو جان کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا پکا مومن بنائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان کے مال کی اللہ حفاظت فرمائے، یہودیوں کی شرارتوں کو ختم فرمائے، اور ان کے وجود کو اللہ تعالیٰ دنیا سے پاک فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔